السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 15۔ ناظرین، ایپیسوڈ 14 میں آپ جان چکے ہیں کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے 2 لاکھ فوج رکھنے والے انطاکیہ کے شہر کو فتح کر لیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر مغربی اور عیسائی مورخین تعصب اور جانبداری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کے متعلق لکھتے ہیں کہ سلطان نے شہر کے تمام پرانے گرجوں اور قلعوں کو نذر آتش کر دیا تھا۔ ان میں سے بعض کو عالمگیر شہرت حاصل تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بیان میں کسی حد تک کوئی صداقت ہے، اس لیے کہ انطاکیہ میں آج بھی بہت سے پرانے گرجے اور قلعے موجود ہیں۔ جس وقت سلطان بیبرس نے انطاکیہ میں قیام کیا تھا، اس وقت انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ طرابلس شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، اس کی غیر موجودگی میں ہی حملہ آور ہو کر سلطان نے انطاکیہ کو فتح کر لیا تھا۔ شہر کو فتح کرنے اور اس کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان نے ایک خط لکھا اور قاصد کے ذریعے وہ خط اس نے طرابلس میں مقیم انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو روانہ کیا۔ اس خط میں سلطان نے لکھا تھا کہ انطاکیہ میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچا جو تمہیں اس شہر کے انجام سے مطلع کرتا، اس لیے ہم خود یہ ناگوار فرض بجا لاتے ہیں کہ جن استحکامات پر تم کو ناز تھا وہ سب ملیا میٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم ہی ہمدردی کا یہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں سلطان بیبرس کا یہ خط جب انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو طرابلس میں ملا تو خط کے مندرجات اور انطاکیہ کی فتح ہو جانے کی خبر پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے یہ سارے حالات یورپ کے مختلف بادشاہوں اور پاپائے روم کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے سلطان بیبرس کے خلاف مدد طلب کی، لیکن کوئی بھی سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور مایوس ہو کر وہ طرابلس سے نکل کر قبرص کی طرف چلا گیا تھا۔ ناظرین، انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی توجہ آرمینیا کی طرف مبذول کی۔ آرمینیا کے بادشاہ کا نام بیٹن تھا۔ یہ بڑا متعصب، اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا تھا۔ یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ماضی میں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہلاکو خان اور دوسری منگول قوتوں کا ساتھ دیتا رہا، اور جب سلطان بیبرس نے منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جنگ کر سکیں، اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی اور ان کے مختلف شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اس آرمینیا کے حکمران بیٹن نے منگولوں کے بعد صلیبیوں کی بھرپور انداز میں مدد کرنی شروع کر دی تھی، لہٰذا سلطان نے اب فلسطین کے کچھ دیگر شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے آرمینیا کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی کمر توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ناظرین، آرمینیا ایشیائے کوچک کا قریب ترین علاقہ خیال کیا جاتا تھا جو زیادہ تر کوہستانی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے شمال کی طرف بلند کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ جنوب کی طرف بھی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل تاروس کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دنوں اس کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس علاقے میں سے کچھ ترکی کے قبضے میں ہے اور کچھ آرمینیا کے پاس۔ سلطان بیبرس کی فتوحات کا سلسلہ کچھ اس طرح پھیلا تھا کہ اس کے شامی علاقوں اور انطاکیہ کی سرحدیں اب آرمینیا کے حکمران بیٹن کے علاقوں سے جا ملی تھیں، لہٰذا سب سے پہلے سلطان نے آرمینیا کے حکمران بیٹن کا ہی بندوبست کرنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، سلطان بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار کر دی۔ اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا، تاکہ آئندہ آرمینیا والے اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دیں۔ اس کے علاوہ سلطان آرمینیا کے جنگجوؤں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، سلطان آرمینیا کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ کئی مواقع پر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن نے سلطان کی راہ روکنا چاہی، لیکن جو لشکر بھی سلطان کے سامنے آیا، سلطان نے اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔
اس کے بعد پیش قدمی اور یلغار کرتے ہوئے سلطان آرمینیا کے ایک اہم شہر اوناتک تک پہنچ گیا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹن بلکہ اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن کی بدقسمتی کہ ان جنگوں کے دوران سلطان نے جہاں اس کے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا وہاں اس کے بیٹے کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ ناظرین، اپنے بیٹے کی گرفتاری پر بیٹن بڑا پریشان، فکر مند اور بیتاب ہوا، لہٰذا اپنے بیٹے کو سلطان سے چھڑانے کے لیے اس نے فدیہ میں ایک کثیر رقم سلطان کو ادا کی، جس کے جواب میں سلطان نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ ناظرین، سلطان شاید کچھ عرصہ اور آرمینیا میں قیام کرتا، اس کے دوسرے بہت سے شہروں کو فتح کر کے مال غنیمت کی صورت میں اپنے لیے اور اپنے لشکریوں کے لیے فوائد حاصل کرتا، پر اسی دوران سلطان کے مخبروں اور طلایہ گروں نے ایسی خبریں دینی شروع کیں کہ جس کی بنا پر سلطان کو آرمینیا سے نکل کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ جن دنوں سلطان آرمینیا میں اپنی یلغار میں مصروف تھا، اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان کی وسیع فتوحات کی خبریں یورپ تک پہنچ گئی ہیں اور یورپ میں پھر ایک بار صلیبی جہاد کا آغاز اسی طرح شروع ہو گیا ہے جس طرح اس سے پہلے سلطان عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور میں ہوا تھا۔ ناظرین، ساتھ ہی سلطان کو یہ بھی خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں کہ یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ لشکر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ ناظرین، یہ خبریں سن کر سلطان نے آرمینیا کے اندر اپنی مزید پیش قدمی روک دی۔ آرمینیا سے وہ نکلا، پلٹا اور یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر قاہرہ پہنچ گیا۔ سلطان جب قاہرہ پہنچا تو قاہرہ کے لوگوں نے سلطان کی فتوحات کی وجہ سے اس کا ایسا شاندار استقبال کیا جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی لوگوں نے فتوحات کے بعد سلامتی کے ساتھ سلطان کے واپس آنے پر شکرانے کی نمازیں بھی ادا کیں۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔